قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم البرکۃ مع اکابرکم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ برکت تمہارے بزرگوں سے، تمہارے بڑوں سے تمہارے گھروں کے اندر ہوتی ہے۔ یہ بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے اور آپ کے لیے کتنی اہم بات بیان فرمائی ہے۔ آج بے دینی کا ماحول یہ ہے کہ ہمارے بڑے، ہمارے بزرگ، ہمارے ماں باپ ہمارے لیے بوجھ بنے ہوئے ہیں، ہم انہیں ایک بوجھ سمجھتے ہیں۔ نبی نے یوں فرمایا کہ بڑوں کی برکت تمہارے گھروں میں ہے، لیکن ہم اس برکت کو گھر سے باہر نکال دینا چاہتے ہیں، گھر سے دور کر دینا چاہتے ہیں۔ یہ بات بڑی توجہ سے اور غور سے سمجھ لینا چاہیے، اس پر غور کر دینا چاہیے کہ بڑوں کی برکتیں کس طرح ہمارے ساتھ ہوتی ہیں۔ آپ حضرات سنتے رہتے ہیں کہ ماں کی برکت سے یہ ملا ہے، باپ کی برکت سے یہ ملا ہے۔ جب تک ماں باپ زندے تھے تو ان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رہنمائی ہوتی رہتی تھی۔ یہ واقعات آپ سنتے رہتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے بھی واقعے ہیں، نبی علیہ السلام کے دور کے بھی واقعے ہیں۔ ایک بزرگ نے یوں بیان فرمایا کہ اب تک تو تمہاری والدہ کی دعائیں تمہارے ساتھ تھیں، اب سنبھل کے رہنا۔ تو یہ تمام چیزیں ہمارے لیے کیوں ہیں؟ ہمارے بڑے ہمارے لیے بوجھ کیوں بنے ہوئے ہیں؟ ان باتوں پر غور کرنا چاہیے اور ان باتوں کو سمجھیں۔ میرے نبی کا فرمان اتنا اعلیٰ اور بلند ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اتنی بہتر اور اعلیٰ بات نہیں بتا سکتی۔ بڑوں کی برکت، ایک مثال دیا کرتے ہیں بڑے بوڑھے، کہ بڑے بوڑھے چارپائی پہ بھی پڑے ہوئے ہیں تو کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا۔ گھر کی حفاظت، گھر کی ذمہ داری، یہ تمام چیزیں بڑوں کے سپرد ہوتی ہیں۔ بڑے جانتے ہیں کہ گھر کا نظام کیسے چلانا ہے، اور ان کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی رحمتیں نازل فرماتے ہیں، برکتیں نازل فرماتے ہیں۔ مجھے خوب یاد ہے کہ میرے والد محترم جب تک زندہ تھے کبھی ہمیں ذرہ برابر بھی کسی پریشانی اور دقت کا احساس ہی نہیں ہوا۔ کبھی خرچے کی تنگی کا، کبھی کہاں سے کس چیز کا انتظام کرنا ہے، کبھی ہم نے سوچا بھی نہیں۔ اور برکت کا یہ معاملہ کہ مدرسے کے اندر رہتے تھے، بچوں کی اتنی دیکھ بھال کرنا، محنتیں کرنا، کھانا مدرسے کے اندر نہیں بنتا تھا، گاؤں سے کھانا بچے کھا کر آتے تھے، ان کو لے جانا، ان کو لانا، مدرسے کے اندر باغیچہ تیار کرنا، طرح طرح کی پھلواریاں لگانا، یعنی مدرسے کو چمن بنانے کی فکر میں لگے ہوئے ہوتے تھے۔ جب تک والد صاحب زندہ تھے، ہم کہیں چلے گئے، کسی بھی طرح ایک دن دو دن کے لیے کہیں بھی چلے گئے، ہمیں فکر ہی نہیں ہوئی، ذرہ برابر بھی نہیں سوچا کہ مدرسے میں کوئی ہے یا نہیں۔ اگرچہ سارے استاذ موجود ہوں، لیکن وہ چھوٹے تھے، ہمارے والد محترم بڑے تھے، تو ان کے ہوتے ہوئے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ مدرسہ بھرا ہوا ہے، تمام لوگ مدرسے میں موجود ہیں۔ لیکن جیسے ہی ان کا انتقال ہوا، ہمیں ایسا محسوس ہونے لگا کہ ہماری دنیا لٹ گئی، ہمارا سب کچھ ختم ہو گیا۔ گھر آ کے دیکھتے ہیں تو گھر خالی پڑا ہوا، سب کے ہوتے ہوئے گھر کوئی نہیں۔ مدرسے میں جاتے ہیں، اساتذہ پڑھانے والے، بچے پڑھنے والے، لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ نہ جانے کتنا جم غفیر یہاں سے چلا گیا۔ تو بڑوں کی برکتیں ہوتی ہیں، ان کا چلنا پھرنا، ان کا ٹہلنا، باتیں کرنا، یہ تمام چیزیں برکتوں کا سبب بنتی ہیں۔ اس لیے میرے نبی نے ہم سب کے لیے یہ حدیث بیان فرمائی ہے۔ اللہ کرے میری بھی سمجھ میں آ جائے، آپ کی بھی سمجھ میں آ جائے کہ بڑوں کی وجہ سے ہمارے گھروں میں برکتیں ہوتی ہیں۔ اس لیے اپنے بڑوں کی عزت کرو، ان کا ادب و احترام کرو، کبھی بھی انہیں اف نہ کہنا، کبھی بھی انہیں پریشان نہ کرنا۔ انشاءاللہ اس آیت کریمہ کے تحت کسی موقع پر میں آپ کو بتلاؤں گا کہ والدین کا کیا حق ہوتا ہے، بڑوں کا کیا حق ہوتا ہے۔